بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ نے یہ شعر بہت مرتبہ سنا ہوگا اور اس کا بہت حوالے سے جو ہے آپ نے تذکرہ اور اس کی تشریح جو ہے وہ پڑھی سنی ہوگی۔ تو آج میں آپ کو یہ پوری غزل جو ہے وہ آپ کے سامنے مرزا غالب کی رکھنے جا رہا ہوں، اور اس غزل کے اندر ہی وہ ایک بڑا مشہور شعر کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے زود پشیماں کا پشیماں ہونا، یہ شعر بھی اسی غزل کے اندر ہے۔ تو میں آج آپ کو اس پوری غزل کی جو ہے توضیح، تشریح اور مشکل الفاظ کے معنی، تمام تر چیزیں جو ہیں وہ بتانے جا رہا ہوں۔ تو امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے، آگے سے آگے شیئر بھی کریں گے اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں گے۔ شکریہ۔ تو آئیں ویڈیو کو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ تو غزل کا مسئلہ ہے، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ تو غالب نے اصل میں پہلے مصرعے میں ایک دعویٰ کیا ہے اور دوسرے مصرعے میں اس کی دلیل دی ہے۔ یہ آسان لفظوں میں پہلے مصرعے میں ایک بات کہی ہے اور دوسرے مصرعے میں اس بات کی جو دلیل ہے وہ فراہم کی ہے۔ تو غالب نے ایک دعویٰ یا ایک بات یہ کی ہے کہ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، کہ ایک کام جو ہے بظاہر کتنا ہی آسان کیوں نظر نہ آ رہا ہو، لیکن جب آپ اس کو کرنے بیٹھتے ہیں تو وہ کام جو ہے بڑا دشوار جو ہے وہ نکل آتا ہے۔ چونکہ کام کا کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کتنا مشکل ہے۔ بظاہر ایک کام بڑا آسان نظر آ رہا ہو، لیکن جب ہم اس کو کرتے ہیں تو اس میں بسا اوقات ایسی دشواریاں سامنے آتی ہیں کہ آدمی کو ان کا جو ہے وہ جو سمجھے کہ اندیشہ تک نہیں ہوتا۔ تو دوسرے مصرعے میں اس کی دلیل غالب نے بہت خوبصورت دی ہے۔ غالب کہتا ہے کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، کہ آدمی اور انسان جو بظاہر جو ہیں ایک ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے آدمی تو ہیں لیکن وہ انسان نہیں ہیں۔ تو اس میں یاد رکھیے گا، یہ فرق جاننے کے لیے کہ آدمی اور انسان میں کیا فرق ہے، آپ ان کی تھوڑی سی لغوی جہتوں پر غور کر لیں، اس سے جو ہے یہ شعر سمجھ میں آ جائے گا۔ آدمی کا مطلب ہے جو آدم علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتا ہو، یعنی جس طرح سے ہم سب لوگ جو ہیں وہ آدمی ہیں، کیونکہ ہم سب آدم علیہ السلام سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ہمارے جو ہیں وہ ابا ہیں، ہم ان کی نسل سے ہیں۔ جبکہ انسان جو ہے یاد رکھیے گا، اس آدمی کا ایک وصف ہے، اور وہ وصف جو ہے انسان، اس کا لغوی مادہ کیا ہے؟ انس۔ تو دراصل یوں سمجھیں کہ انسان اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر پیار، محبت، انس، یہ چیزیں جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں، جو لوگوں کے ساتھ ملنساری کا رویہ اختیار کرے، جو لوگوں کا دکھ درد محسوس کرے، جس کے اندر انسیت موجود ہو، تو اس آدمی کو ہم پھر کہیں گے کہ یہ انسان بن گیا ہے۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی انسان بنو، یعنی اپنے اندر محبت، مروت اور اس طرح کے جو اچھے اچھے جذبات ہیں وہ پیدا کرو۔ تو غالب کہتا ہے کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، کہ بظاہر آدمی اور انسان ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے آدمی جو ہیں وہ انسان نہیں ہوتے۔ مطلب یہ ہے کہ ان میں انسانیت نہیں ہوتی، ان میں انسیت نہیں ہوتی، ان میں محبت نہیں ہوتی، ان میں کسی کا احساس نہیں ہوتا، ان میں کوئی غمگساری نہیں ہوتی۔ تو غالب کہتا ہے کہ بظاہر دونوں جو ہیں ایک جیسے ہیں، لیکن ایک جیسے ہوتے ہوئے بھی ایک کو دو بننا یا آدمی کو انسان بننا کتنا دشوار ہے۔ تو یہ ہوا غالب کا مطلب۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، گریہ چاہے ہے خرابی میرے کاشانے کی، در و دیوار سے ٹپکی ہے بیاباں ہونا۔ اس میں پہلے یہ دو لفظ مشکل ہیں، ان کا معنی سمجھ لیں۔ گریہ کہتے ہیں گریہ زاری یعنی رونا، اور کاشانہ کہتے ہیں آشیانہ یعنی کسی کا بھی کوئی گھر۔ تو غالب کہتا ہے کہ میں فراق یار میں اس قدر رو رہا ہوں، اس قدر رو رہا ہوں کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو میرا گریہ ہے، یہ جو میرے آنسوؤں کا طوفان ہے، یہ دراصل میرے اس آشیانے یا میرے گھر کو جو ہے وہ گرانا چاہتا ہے۔ یعنی اتنا روؤں گا کہ جس کے نتیجے میں سیلاب آئے گا، اور سیلاب کے نتیجے میں میرا گھر جو ہے وہ گر جائے گا۔ اور دوسرے مصرعے میں کہا کہ در و دیوار سے ٹپکے ہے بیاباں ہونا، اور میری در و دیوار جو ہے میرے گھر کے، ان پہ مجھے اس طرح سے ویرانی نظر آ رہی ہے کہ گویا ایسے لگ رہا ہے کہ ان دیواروں سے بیابان ٹپک رہا ہے، یعنی ویرانی ٹپک رہی ہے۔ بالفاظ دیگر غالب اپنے گھر کا جو نقشہ کھینچ رہا ہے وہ یہ کھینچ رہا ہے کہ میرا گھر جو ہے وہ ویران پڑا ہے، اس میں کوئی نہیں ہے،
اس میں میرے یار کا دور دور تک نشان نہیں ہے، اور میں فراق یار میں آنسو بہا رہا ہوں، جس کے نتیجے میں سیلاب آنے والا ہے، اور جس کے نتیجے میں میرا گھر جو ہے وہ زمیں بوس ہونے کو ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، وائے دیوانگی یہ شوق کہ ہر دم مجھ کو آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیراں ہونا۔ اس میں غالب نے ایک اپنی جو ہے کیفیت کا بیان کیا ہے کہ وائے کہتے ہیں افسوس کو، دیوانگی یہ شوق کہ میری عشق کی دیوانگی، بے ہوشی، بے خودی، کہ میری عشق کے اندر یہ حالت تھی کہ ہر دم یا ہے کہ ہر دم مجھ کو، کہ ہر وقت مجھ کو آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیران ہونا، کہ آپ ہی ادھر چلے جانا اور پھر آپ ہی حیران ہونا۔ اب یہ حیران ہونا کس حوالے سے ہے؟ یہ بہت سے حوالوں سے ہو سکتا ہے۔ مثلا غالب کو یہ معلوم بھی تھا کہ مجھے ادھر سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ملے گا، یقین تھا، لیکن پھر بھی مرزا غالب صاحب تشریف لے گئے، اور جب اسی طرح سے پازیٹیو رسپانس نہ ملا تو پھر حیران ہو گئے۔ اسی طرح سے یعنی کوئی بھی ایسی توقع رکھ کر چلے جانا کہ جس کے نہ ہونے کا انسان کو پہلے سے یقین ہو کہ یہ کام ادھر نہیں ہونا، لیکن اس کے باوجود آدمی جو ہے وہ جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر چلا جائے، اور پھر وہاں جا کر جو ہے وہ حیران و پریشان ہو۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، جلوہ از بس کے تقاضائے نگاہ کرتا ہے، جوہر آئینہ بھی چاہے ہے مدگاں ہونا۔ از بس کے، اچھا اس کے بارے میں ایک بات بڑی اہم بتانے لگا ہوں آپ کو۔ از بس کے یہ تین لفظ اگر اکٹھے ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے چونکہ، اور اگر خالی از بس ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ابنڈنٹ، بہت زیادہ، کثیر، وافر۔ یہ ایک بڑا علمی نکتہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو پلے باندھ لیجیے گا۔ از بس کے کیا مطلب ہے؟ چونکہ، اور جہاں آپ اس کے ساتھ سے کے ہٹا دیں تو پھر اس کا مطلب کیا ہو جاتا ہے؟ از بس کا کثیر، ابنڈنٹ، بہت زیادہ۔ تو بہرحال اب شعر کی تشریح کی طرف آتا ہوں کہ جلوہ از بس کے تقاضائے نگاہ کرتا ہے، جلوہ از بس کے تقاضائے نگاہ کرتا ہے، جوہر آئینہ بھی چاہے ہے میزگاں ہونا، کہ یار کا جو جلوہ ہے وہ یہ تقاضا کر رہا ہے کہ کوئی آ کر میرا دیدار کرے، کوئی آ کر مجھ پر نظر ڈالے۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ جوہر آئینہ بھی چاہے ہے میزگاں ہونا، کہ آئینے کے اندر جو جوہر ہے، یعنی مطلب بذات خود جو آئینہ ہے وہ آنکھ بن جانا چاہتا ہے۔ وہ آئینہ جو ہے جو یار کے ہاتھ میں ہے یا کہیں اور کمرے میں جو ہے آویزاں ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ کاش میں آنکھ بن جاؤں، اور آنکھ بننے کے بعد جو ہے اس کے جمال کا جو ہے وہ دیدار کروں۔ اچھا اس میں غالب نے میں سمجھتا ہوں ایک بڑی اور اہم بات کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آئینہ جو ہوتا ہے اس میں عکس بن جاتا ہے کسی بھی چیز کا جو اس کے سامنے ہو۔ تو جب آئینہ جو ہے محبوب کے چہرے کے مقابل ہوگا تو محبوب کے چہرے کا آئینے میں عکس بھی آ جائے گا۔ تو غالب نے اس کو گویا کہ اس طرح سے تعبیر کیا کہ آئینے کے اندر جو عکس ہے، یہ دراصل آئینہ جو ہے وہ یار کا دیدار کر رہا ہے، اور یار کا دیدار کیوں کر رہا ہے؟ کہ حسن کا یہ از خود ایک تقاضا ہے کہ کوئی آ کر مجھے دیکھے، میرا دیدار کرے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، عشرت قتل گہے اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا۔ تو عشرت کہتے ہیں سکون، آرام۔ عشرت قتل گہے اہل تمنا مت پوچھ، کہ جو اہل تمنا ہیں یعنی جو عشاق ہیں، جب وہ قتل گاہ میں جاتے ہیں تو ان کو قتل گاہ میں جا کر جو سکون محسوس ہوتا ہے اس سکون کی بابت نہ پوچھو۔ اس کے بعد کہتے ہیں غالب، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا، چنانچہ جب محبوب اپنے ہاتھ میں شمشیر لہراتے ہوئے عشاق کے قتل کے ارادے سے نمودار ہوتا ہے تو ان کے لیے وہ لمحہ جو ہے وہ عید کی طرح ہے۔ تو یہ ایک یاد رکھیے گا عشاق کی ایک فطرت سی ہوتی ہے کہ محبوب جو ہے بس کسی بھی حوالے سے محبوب جو ہے ان کے ساتھ کوئی معاملہ کرے، ان کی طرف دیکھے، چاہے وہ ان کو قتل کے ارادے سے ہی دیکھے، چاہے وہ اس کی جان ہی عاشق کی کیوں نہ لے لے، عاشق کو اس میں بھی جو ہے وہ بشرطے کہ عاشق صادق ہو، اس کو اس میں بھی ایک راحت جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، لے گئے خاک میں ہم داغ تمنائے نشاط، تو ہو اور آپ بصد رنگ گلستاں ہونا۔ یہ بہت خوبصورت شعر ہے، اس کے اندر کوئی پیچیدگی نہیں ہے، بڑا واضح شعر ہے، لیکن بہت خوبصورت بندش ہے۔ قلب کہتا ہے کہ اپنے محبوب کو مخاطب کر کے، اس محبوب کو مخاطب کر کے کہ جس کی تمنا میں، جس کی وصل کی خواہش میں شاعر یا غالب جو ہے ساری زندگی تڑپتا رہا، اور بالآخر جو ہے اس کا آخری وقت آ گیا اور وہ دنیا سے جو ہے وہ کوچ کر گیا۔ تو غالب کہتا ہے کہ لے گئے خاک میں ہم داغ تمنائے نشاط،
یہ پوری ترکیب جو ہے داغ تمنائے نشاط، یعنی نشاط کی تمنا کا داغ۔ نشاط کا مطلب یہاں نشاط وصل ہے، یعنی یار کے وصل کی تمنا کا داغ لیے ہوئے بالآخر ہم جو ہے وہ زمین میں اتر گئے، خاک میں اتر گئے، قبر میں اتر گئے، یعنی فوت ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو ہو اور آپ بس صد رنگ گلستہ ہونا، بس اب ہم تو یہاں دنیا سے چلے گئے، اب دنیا میں ایک تو ہوگا اور تیرا یہ صد رنگ گلستہ ہونا ہوگا، یعنی صد رنگ گلستہ ہونا یعنی 100 طرح سے تیرے جلووں کا زمین پر جو ہے کسی گل و گلزار کی طرح جو ہے بکھرنا، یعنی اب تو ہو اور تیرا یہ حسن ہو اور تیرے حسن کی دنیا ہو، تو ہو اور تیرے رقیبوں ہوں، تیرے دوست ہوں، تیرے احباب ہوں، اب تو ان کے ساتھ خوشیاں منا، ہم تو تیری دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، عشرت پارۂ دل زخم تمنا کھانا، لذت ریش جگر غرق نمک داں ہونا۔ علی کہتا ہے کہ عشرت پارۂ دل، یعنی پارۂ دل، دل کی جو عشرت ہے، یعنی اس کا جو سکون ہے، اس کا جو آرام ہے، وہ کیا ہے؟ زخم تمنا کھانا، تمنا کا زخم کھائے، یعنی دل کی منزل یہ ہے کہ اس کے اندر درد پیدا ہو، اس میں عشق پیدا ہو، اس میں کسی کی تڑپ ہو، کوئی تمنا ہو۔ اس کے بعد لذت ریش جگر غرق نمکداں ہونا، جبکہ جگر کا جو ریشہ ہے اس کی جو لذت ہے وہ کیا ہے؟ نمکدان میں غرق ہو جائے، یعنی جو جگر کا زخم جو ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے مجھے نمک دان میں غرق کر دیا جائے، نمک دان میں ڈبو دیا جائے۔ اب وہ یاد رکھیے گا کہ زخم جو ہوتا ہے اگر اس کے اوپر نمک لگ جائے تو اس کی تکلیف جو ہے وہ 2 چند جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ قصہ کو ہوتا یہ غالب نے اس کے اندر جو ہے اپنے عشق کے اندر جلنے سڑنے اور عشق کے اندر جو ہے یوں سمجھیں کہ آفتوں اور مصائب سے سامنا کرنے کی تمنا کا اظہار کیا ہے کہ میرا دل بھی یہ چاہ رہا ہے اور یہ میرا جگر بھی یہ چاہ رہا ہے۔ دل یہ چاہ رہا ہے کہ بس ہر وقت جو ہے وہ مجھ میں عشق کا اور یار کے ہجر کا اور یار کا درد ہو، اور میرا جو زخم جگر ہے وہ بھی یہی چاہ رہا ہے کہ مجھے جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ عشق کی مصائب اور عشق کی جو مشکلیں ہیں ان کا سامنا ہو۔ اس کے بعد آخری شعر سے پہلا شعر ہے، اور وہی شعر جس کا میں نے شروع میں حوالہ دیا تھا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ یہ غالب کا بہت بڑا شعر ہے، یہ غالب کا یوں سمجھیں کہ 10-20 چند بڑے اشعار میں سے ایک شعر ہے۔ غالب کہتا ہے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، کہ جب میں قتل ہو گیا، جب اس نے مجھے قتل کر دیا تو اب اس نے جو ہے وہ جفا سے توبہ کی کہ ہاں اب آئندہ میں کسی کو قتل نہیں کروں گا، آئندہ میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، بس میرے ہاتھ سے جو قتل ہونا تھا، میرے ہاتھ سے جو ظلم جو ہے ہونا تھا غالب کے قتل کی صورت میں ہو گیا۔ پھر اس کے بعد غالب کہتا ہے ہائے زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ زود پشیماں کا مطلب ہوتا ہے جلد پشیماں ہونے والا، زود کہتے ہیں فارسی میں جلد کو، یعنی ادھر قتل کیا اور ادھر جو ہے وہ پشیمان ہونے لگا۔ تو بظاہر تو یہ ایک بڑی اچھی کسی کی بھی عادت ہے کہ کسی سے بھی کوئی گناہ یا کوئی غلطی یا کوئی یوں سمجھے کہ جور یا کوئی اس قسم کا عمل سرزد ہو اور وہیں پر جو ہے وہ پچھتانا شروع کر دے۔ تو علم کہتا ہے کہ بظاہر تو یہ بڑی اچھی بات محسوس ہو رہی ہے کہ اس نے پچھتانا شروع کر دیا ہے، لیکن اب کیا فائدہ کہ مجھے تو مار دیا اس نے، مجھے تو قتل کر دیا، اب اگر وہ جفا سے توبہ بھی کرے تو مجھے اس کا کیا فائدہ۔ حیف اس 4 گرہ کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا۔ علی کہتا ہے کہ اس 4 گرہ یعنی تھوڑے سے چھوٹے سے کپڑے کی قسمت کہ جس کی قسمت میں کسی عاشق کا گریبان ہونا لکھا ہوا ہو۔ کیوں کہ عاشق جو ہوگا وہ کیا کرے گا؟ جب اس کو وحشت ہوگی تو اس وحشت میں آ کر وہ اپنے ہاتھ گریبان پر ڈالے گا اور گریبان کو پھاڑ کر رکھ دے گا، یعنی وہ کپڑا جو عاشق کا گریبان بن گیا، گویا کہ اس کپڑے کی قسمت میں ہر وقت کا رونا دھونا اور ہر وقت کی یوں سمجھ لے کہ دہائی جو ہے وہ اس کپڑے کی قسمت جو ہے وہ بن گئی۔ چنانچہ یہ آج کی غزل ہوئی اور یہ بڑی ہی خوبصورت غزل تھی غالب کی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اور دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔